آج ہم بات کریں گے کہ ترکی آنے سے پہلے پلان بنانا کیوں ضروری ہے، آپ کو پلان کیسے بنانا چاہیے، پلان کے 6 مختلف سٹیپس کون سے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ سوٹ انالیسز کیا ہیں اور یہ کیوں ضروری ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں پلان کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں کہ پلان بنانا کیوں ضروری ہے اور یہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے مختلف سٹیپس کون سے ہیں۔ جی کلیم اللہ، آج کا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے۔ بالکل سر۔ اس ٹاپک کی شروعات ہم ایسے کریں گے کہ اف یو فیل ٹو پلان یو آر پلاننگ ٹو فیل۔ اف یو فیل ٹو پلان یو آر پلاننگ ٹو فیل، یعنی کہ اگر آپ پلان نہیں بناتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیل ہونے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ سے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کو پلان کرنا چاہیے۔ جو بھی بندہ زندگی میں پلاننگ نہیں کرتا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنے فیل ہونے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ کامیاب ہونے کی پلاننگ کریں یا فیل ہونے کی پلاننگ کریں۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کامیاب ہونے کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں یا فیل ہونے کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ پلاننگ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو آر پلاننگ ٹو فیل۔ اب جو اس کے پلاننگ کے ڈفرینٹ 6 مراحل یعنی 6 سٹیپس ہم آپ کے ساتھ جو آج ڈسکس کریں گے۔ سپوز کریں کہ آپ ٹرکی میں آ کر پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، آپ ٹرکی میں آ کر بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اپنے ملک کو چھوڑ کر، ٹرکی ایک فارن کنٹری ہے جہاں پر آپ نے آنا ہے، جہاں پر آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، جہاں پر آپ کے کلاس فیلوز نہیں ہیں، جہاں پر آپ کے قریبی دوست نہیں ہیں، اور جہاں پر آپ کو لینگویج بھی نہیں آتی اور لوکل کانٹیکسٹ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ایک ایسا ملک ہے جس کے گلی محلوں اور راستوں سے آپ واقف نہیں ہیں، جہاں پر لوگ جو ہے آپ کے ساتھ اتنے کوآپریٹیو نہیں ہو سکتے جتنے آپ کے اپنے ملک میں ہیں۔ بہت سے ہم زبان ہونے کی وجہ سے اور آپ کا ایک کلچر ہونے کی وجہ سے، روایات سیم ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی دوسرے ملک آتے ہیں تو سب سے بڑا جو بیریئر ہوتا ہے، ایک تو ہے لینگویج بیریئر، لیکن لینگویج بیریئر کے بعد دوسرا بڑا بیریئر ہوتا ہے کلچرل بیریئر، کہ ہر جو ملک ہے اس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، روایات ہوتی ہے، ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، اس کا اپنا ایک بیریئر ہوتا ہے۔ وہ بیریئر بھی آپ نے کراس کرنا ہوتا ہے، اور وہ بیریئر کراس کرتے کرتے سپوز آپ 6 منتھس میں لینگویج سیکھ جاتے ہیں، 4 مہینوں میں سیکھ جاتے ہیں، لیکن جو روایات ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، وہ سیکھتے سیکھتے 2 سال، 4 سال، 6 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، پھر آپ اس معاشرے میں رچ بس جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم جو 6 ایسے سٹیپس کی بات کریں گے کہ اگر آپ ٹرکی آتے ہیں تو آپ کو ان 6 سٹیپس کی پہلے سے پلاننگ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا جو اس میں ہے، نمبر 1، آبجیکٹیوز۔ آبجیکٹیوز یہ ہوتا ہے مقاصد، جسے ہم اردو میں بولتے ہیں، کہ آپ کا مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے، آپ کس مقصد کے لیے ٹرپ کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا ایک آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے ایک سمال بزنس سیٹ اپ کرنا ہے، یا میں نے ایک گھر خریدنا ہے، یا میں نے ایک رینٹل پراپرٹی خریدنی ہے۔ تو آپ اپنا ایک پرپز جو ہے اس وزٹ کا وہ فائنل کرتے ہیں۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ میرا آبجیکٹیو جو ہے ٹرکی جانے کا، وہ نمبر 1 یہ آبجیکٹیو ہے۔ نمبر 2 پہ آپ کیا لکھتے ہیں کہ اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے میں کون کون سے ٹاسک جو ہے کمپلیٹ کروں گا۔ تو ٹاسک جو ہے وہ آپ کس طرح سے اس کے فائنل کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈٹرمینیشن جو ہے اس کی ہم کرتے ہیں کہ کن کن مراحل سے گزر کر آپ جو ہے یہ آبجیکٹیو اچیو کریں گے۔ تو اس کو بولا جاتا ہے ڈیولپمنٹ جو ہے ٹاسک۔ اب اس کے اندر جو اگر ہم وضاحت اس کی آپ کو دینا چاہیں تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے ٹاسک جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ نمبر 1، آپ جب ٹرکی آتے ہیں تو آپ نے نمبر 1 کیا کرنا ہے، ٹی آر سی لینی ہے۔ تو آپ نے جو ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ ہے اس لیے لینا ہوتا ہے کہ اگر آپ پراپرٹی یا بزنس سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے 5 دن، 7 دن، 14 دن یا 20 دن کا ویزا ہے،
تو وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، آپ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، چھوٹا سا ٹاسک ڈیزائن کرتے ہیں کہ آپ نے ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ لینا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کرتے ہیں تو دوسرا ٹاسک آپ اپنے لیے یہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ اب میں نے بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا ٹاسک آپ یہ لے لیتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو ٹورسٹک ریزیڈنس ملتی ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ کمپنی رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں، LLC رجسٹر کروا لیتے ہیں کم پیسوں والی۔ چوتھا ٹاسک آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی انگلش لینگویج ٹریننگ سینٹر میں یا اکیڈمی میں داخلہ لے لیتے ہیں اور وہاں پر آپ لینگویج سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک آپ نے لیے، یہ چاروں ٹاسک جو ہیں آپ کو اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ کو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ہیلپ دیں گے۔ ٹرکی میں آتے آپ نے TRC اپلائی کیا، آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولا، آپ نے کمپنی رجسٹر کروائی، اگر آپ نے بزنس کرنا ہے۔ اگر آپ نے پراپرٹی لینی ہے تو آپ پراپرٹی کی سرچ اینڈ فائنڈنگ میں شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ لینگویج سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا مین سٹیپ ہے وہ آ جاتا ہے ڈٹرمینیشن آف ریسورسز۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ریسورسز کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بجٹ کتنا ہے، یعنی میرے پاس پیسہ کتنا ہے۔ نمبر 2، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ٹیم کون سی ہے، کون سے لوگ میرے پاس ہیں جن کو میں یوز کرتے ہوئے یا جن کی مدد لیتے ہوئے اپنا یہ ٹاسک کمپلیٹ کر سکوں گا۔ معذرت ہوں۔ تو آپ نے یہ تیسرا جو ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کون سے ہیں۔ اب جیسے ہم نے دیکھا کہ آپ کے ریسورسز یوز کہاں پر ہوں گے، ایک تو آپ کی لیونگ کاسٹ ہے، یعنی کہ مہینے کا آپ کا رہنے کا خرچہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فوڈ کا خرچہ ہے، اور دوسری آپ کی لیگل کاسٹ ہے، یعنی کہ آپ نے جو TRC اپلائی کرنی ہے یا کمپنی رجسٹر کروانی ہے یا بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے، تو یہ آپ کی دوسری لیگل کاسٹ آ جاتی ہے۔ تو لیونگ کاسٹ پلس آپ کی لیگل کاسٹ ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کرنا ہے تو وہ اس کا بزنس کا بجٹ کیا ہونا چاہیے، اگر پراپرٹی لینی ہے تو پراپرٹی کا کیا بجٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ پراپر بجٹنگ اس کی جو ہے یہ آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو کن لوگوں کی سروسز لینی ہے، اگر آپ نے پراپرٹی لینی ہے تو کن لوگوں کی سروسز لینی ہے، یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ اس کے ساتھ چوتھا جو ہمارے لیے آئے گا، آپ نے ٹائم لائن جو ہے وہ فائنل کرنا ہوتی ہے، کریٹ اے ٹائم لائن۔ اب کیا کرنا ہے کہ یہ سارا کام مجھے کتنے عرصے میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ سپوز کریں کہ آپ نے اپنے لیے ڈیزائن کیا کہ مجھے یہ سارا کام 1 مہینے میں مکمل کرنا ہے، 15 دن میں کرنا ہے یا آپ نے اسے 3 ہفتے کے اندر مکمل کرنا ہے، تو ایک ٹائم لائن پہلے سے آپ رف ایک ایسٹیمیٹڈ ٹائم لائن ڈیزائن کرتے ہو۔ یا اگر آپ نے پراپرٹی لینی تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے 2 مہینوں کے اندر میں سرچ کر کے 15 دن یا 20 دن میں دوں گا صرف پراپرٹیز دیکھنے میں، اگلے والے 2 ہفتے کے اندر یا 1 ہفتے میں پراپرٹی سلیکٹ کروں گا، اور اس کے بعد لاسٹ 1 ویک میں یا 2 ویک میں جو پراپرٹی خریدنے کی طرف آؤں گا اگر کوئی مجھے اچھی ڈیل ملتی ہے۔ تو یہ آپ اپنی ساری ایک ٹائم لائن ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا آ جاتا ہے کہ آپ جو یہ سارا کام کر رہے ہیں اس کی اسیسمنٹ آپ کیسے کریں گے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں یا غلط۔ تو اسیسمنٹ کے لیے آپ نے ایک طریقہ کار دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آلریڈی لوگ وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، جن لوگوں نے آلریڈی وہاں پہ پراپرٹیز لی ہوئی ہیں یا پراپرٹی ریزیڈنس لے کر رہ رہے ہیں، ان لوگوں کے ریویوز آپ لیتے ہو، ان کے ساتھ ملتے ہو، ان لوگوں سے آپ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہو، اور پھر یہ دیکھتے ہو کہ کیا آپ صحیح راستے پر ہو، آپ جو یہ کام کر رہے ہو کیا یہ کام ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ جو ہے جو پہلے سے کامیاب ہیں یا کامیابی سے اپنا بزنس چلا رہے ہیں یا جنہوں نے کامیابی سے پراپرٹی ریزیڈنس لے چکے ہیں، وہ لوگ بھی اسی طرح سے کامیاب ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی لاسز کیے ہیں تو آپ اس لاس سے بچ چکے ہیں، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا، آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ سارا جو ہے میتھڈ ہے اسیسمنٹ کا، اور لاسٹ میں آپ فائنلائزیشن کرتے ہو۔ 6 جو اس کا سٹیپ ہے کہ آپ اپنا جو سارا پلان ہے وہ فائنل کرنے کے بعد اس کو ریویو کرتے ہو، کسی ایکسپرٹ بندے سے ایڈوائز لیتے ہو کہ یہ میرا پلان ہے اور اس پلان کے مطابق میرا چلنے کا ارادہ ہے، آپ اس میرے پلان کو سن کے بتائیں اس میں مزید کوئی ایڈیشن ہو سکتی ہے یا مزید مجھے کون سے سٹیپس دیکھنا پڑیں گے۔
جو سب سے ایکسپرٹ بندہ ہے، میں نے ایک بک پڑھی تھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ پلان لائک اے مین اینڈ ایکٹ لائک اے وومن. تو میں بہت سرپرائز ہوا کہ پلان لائک اے مین اینڈ ایکٹ لائک اے وومن. تو اس کی وضاحت کیا تھی کہ بندہ جو ہے بڑے بڑے پلان بناتا ہے، لیکن جب وہ بڑے بڑے پلان بنا رہا ہوتا ہے تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے، جو باریکیاں ہوتی ہیں ان کو اگنور کر دیتا ہے. اور انسان مرد جو ہوتا ہے وہ زیادہ پریکٹیکل نہیں ہوتا ایز کمپیئر ٹو عورت کے. عورت ہمیشہ زیادہ پریکٹیکل ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو غور سے اور توجہ سے دیکھتی ہے، اور وہ اس میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کام کرتی ہے. وہ بڑے بڑے پلان تو نہیں بناتی لیکن چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو ذہن میں رکھتی ہے. تو اس لیے آپ سب سے بہتر، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ بیٹھ کر اپنی وائف سے اپنا پورا پلان شیئر کریں. وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کے پلان کے اندر کون سی مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ اپنی مدر کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ ان کی علم یا تحصیل یا جو ایجوکیشن ہے وہ آپ سے کم ہے. یہ دیکھا کرے کہ ان کا لائف کا ایکسپیرینس، آپ کی مدر جو ہیں ان کا ڈیفینیٹلی آپ سے ان کا لائف کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. اس نے زیادہ لوگوں کے ساتھ وہ زندگی جب گزارتے ہیں انسان تو معاشرے کے اندر ان کا میل جول زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس طرح سے ان کو ہیومن سائیکالوجی اور جو لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں سے ڈیل کرنا چاہیے. اس طرح سے اگر آپ کی شریک حیات ہے تو وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خداداد صلاحیتیں دی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو نوٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو بیٹر ایڈوائز کر سکتی ہیں. ویسے بھی سنت نبوی ہے کہ جب بھی آپ کوئی پلان کرتے ہیں تو اس کا آپ مشورہ کیا کریں. تو یہ مشورے کے حوالے سے آپ اپنا پلان ڈسکس کریں، اور اس پلان کے اندر جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو اگنور نہ کریں. 6 سٹیپس ہم نے ڈسکس کیے. نمبر 1 پہ ہم نے دیکھا کہ آبجیکٹیوز ہم نے بنانے ہیں اس کے کہ مقاصد کیا ہے، ہم کس مقصد کے لیے ٹرکی جا رہے ہیں. نمبر 2 ہم نے ٹاسک ڈیزائن کرنے چھوٹے چھوٹے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہوگا کہ میں اپنے مقصد کو حاصل کر سکوں. نمبر 3 ہم نے اپنے ریسورسز دیکھنے ہیں کہ میرے پاس بجٹ کتنا ہے، کون سے لوگ ہیں، کیا کوئی میرا دوست ترکی میں رہتا ہے، کیا کوئی کنسلٹنٹ ہے یا کوئی لائر ہے یا میرا جاننے والا ہے یا عزیز ہے، میرے پاس کیا ریسورسز ہیں. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. نمبر 4 آپ نے ایک ٹائم لائن ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ اس ٹائم لائن کے اندر یہ سارا کام میں نے مکمل کرنا ہے. اور نمبر 5 جو ہے آپ نے اسیسمنٹ اپنی کرنی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے اور آپ کو کس طرح سے کرنا چاہیے. اور نمبر 6 جو ہے آپ نے یہ فائنل جو آپ کا پلان ہے، پروجیکٹ ہے، اپنی وائف یا اپنی مدر یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسپرٹ ہے اس کے ساتھ شیئر کریں اور اس سے مشورہ ضرور لیں. تو یہ 6 سٹیپس جو ہے بہت زیادہ اہم ہے، ان کو ضرور فالو کریں. جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. اس جو آپ نے سوالوں کے جواب دیے یہ بہت ضروری تھا ہمارے بھائیوں کے لیے اس ٹاپک کے بارے میں جاننا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ SWOT انالیسس کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. یہ جو SWOT انالیسز ہیں یہ سب سے اہم ہے. جب ہم دیکھتے ہیں SWOT SWOT انالیسز، جی سر. ایس سے مراد ہوتا ہے آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، اور ڈبلیو سے مراد ہے آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، جی سر. اور اسی طرح سے او سے مراد ہے آپ کے پاس اپرچونٹیز کیا ہیں، جی سر. اور اسی طرح سے ٹی سے مراد ہے تھریٹس کیا ہیں آپ کے اس پلان میں. تو جب آپ پلان بناتے ہیں تو آپ اس کا SWOT انالیسس کرتے ہیں. جی سر بالکل کہ ٹھیک. آپ کے پاس کون سی اسٹرینتھ ہے، آپ کے پاس کون سی ویکنیس ہے، اپرچونٹیز کون سی ہیں اور تھریٹس کون سے ہیں. بالکل صحیح. مثلا اگر ہم اس کیس میں دیکھتے ہیں ٹرکی کے کیس میں، تو آپ کے پاس اسٹرینتھ کیا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سپوز کریں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے کوئی دوست پہلے سے ٹرکی میں رہتے ہیں، یا آپ کو تھوڑی بہت ٹرکش لینگویج آتی ہے، تو یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. یعنی آپ کے پاس ایک تو کیش ہے، دوسرا آپ کے کوئی جاننے والے دوست ہیں، ریفرنسز ہیں آپ کے، یا آپ کو تھوڑی بہت ٹرکش لینگویج آتی ہے، یا آپ پہلے 1-2 دفعہ ٹرکی جا چکے ہیں، آپ کو ایریا کا پتہ ہے، تو یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. اسی طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں ویکنیسز کیا ہے، کہ جن لوگوں کو زبان نہیں آتی، لینگویج بیریئر ہے ان کے لیے،
تو یہ ان کی ویکنس ہے. یا جن کو جتنا بجٹ پیسے کا ریکوائرڈ ہے اتنا بجٹ کے حساب سے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. یا جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرکی ایک فورن کنٹری ہے، وہاں پر کلچرل بیریئر آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر ہمارے دوست رشتہ دار نہیں ہوں گے، دوست نہیں ہوں گے قریبی جو ہماری مدد کر سکیں. تو یہ بھی جو ہے ایک طرح سے ہماری ویکنس ہے. اپرچونٹیز کیا ہیں کہ ٹرکی میں کچھ لاز ایسے ہیں کہ جو فارنر کو سپورٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، بزنس سیٹ اپس کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یورپ کی پراکسیمیٹی میں ہے، وہاں پہ بزنس اچھا ہے، ٹریڈ اچھا ہے، آب و ہوا بہت اچھی ہے، معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپڈ سوسائٹی ہے. تو یہ اپرچونٹیز ہیں، بچوں کی اچھی تعلیم ہے، میڈیکل کی اچھی سہولیات ہیں، بزنس کے ایکسپینڈ کرنے کے چانسز ہیں. تو یہ ہمارے انالیسز آ جاتے ہیں کہ آگے ہمارے بچوں کا اور ہمارا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، اور ہم اپنی جو رہی باقی بچی زندگی ہے اچھی زندگی گزار لیں گے ایک اچھے انوائرمنٹ میں. ہر بندہ پہلے سے آگے جانا چاہتا ہے، وہ موو کرنا چاہتا ہے فرام ون لیول ٹو اندر، اور وہ اس میں پروگریس کرنا چاہتا ہے. اسی طرح تھریٹس کیا ہوں گے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ٹرکی جا رہے ہیں تو وہاں پر سٹریٹ کرائمز بھی ہیں استنبول کے اندر، کیونکہ بہت سے فارنرز ہیں، بہت سے ایلیگل لوگ بھی رہ رہے ہیں، مائیگرینٹس بھی وہاں پر موجود ہیں. تو سٹریٹ کرائم تو دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں. تو آپ سپوز کریں اللہ نہ کرے آپ جا رہے ہیں رات کو، کسی وقت کوئی آپ کا بیگ چھین لیتا ہے، اس میں آپ کا پاسپورٹ تھا، پیسے تھے. تو یہ جو ہے آپ نے انالیسس پہلے سے کرنے ہیں کہ مجھے پیسے کہاں پر سیو کرنے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، میں جب باہر نکلنا ہے تو میں دن کے کتنے وقت نکلوں، کس ایریاز میں جانا ہے، کس میں نہیں جانا ہے، رشی ایریاز میں پھر رات کے 2 بجے باہر نہیں نکلنا ہے، یا کلبز میں جانا ہے، یا بارز میں جانا ہے یا نہیں جانا. تو یہ سارے تھریٹس ہیں. اس کے بعد دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کو ایجنٹس مل جائیں جو آپ کو بڑے بڑے خواب دکھائیں، جو آپ کو کہیں کہ ہم یہ ہے کہ آپ کے لیے چاند لے کر آئیں گے، آپ صرف $1 دے دیں، بہت کم پیسوں میں ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی ایک قیمت ہے. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں یہ کمپیوٹر آپ کو $10 میں دے دوں گا، میں یہ کمپیوٹر آپ کو $20 میں دے دوں گا، تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کم سے کم یہ $500 کا، $400 کا، $300 کی آئٹم ہے، مجھے $10 میں کیسے دے دے گا؟ تو یہ جو لالچ ہوتا ہے وہ پھر ہمیں پھنسا دیتا ہے. تو ایجنٹ جو ہے ہمارے اس گریڈ اور اس لالچ کو ہی ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ایک تو اس سے بچیں. اس کے بعد آ جاتا ہے چوری کا، کہ آپ کسی ہوٹل میں یا ہاسٹل میں یا کسی مثلا شیئرنگ اکوموڈیشن میں ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں پر شیئرڈ ہے آپ کا کمرہ، تو آپ کے پیسے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، بیگ ہے وہاں پر، ڈاکومنٹ ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، تو کچھ بھی چوری ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ بھی آپ کو انالیسس کرنا ہے کہ میں نے یہاں پر جو ہے جب رہنا ہے تو مجھے $10 یا $20 ایکسٹرا دینا منظور ہے، لیکن شیئرڈ روم میں نہ رہیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس سپوز کریں $10,000 ہے، $5,000 ہے، آپ سو رہے ہیں، آپ کا وہ چوری ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، انالیسس کرتے ہوئے آپ یہ سوچتے ہیں تو پھر آپ کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. آپ کا پاسپورٹ چوری ہو جاتا ہے، آپ کا موبائل چوری ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے ان چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، آپ کے پاسپورٹ کی، آپ کے پیسوں کی، آپ کی جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں اس میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے اپنے پیسے اور اپنے ڈاکومنٹس کی حفاظت کیسے کرنی. تو یہ تھریٹس ہیں. دیکھیں دنیا کے ہر ملک میں کرائم ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھنا ہے، دن کے کتنے بجے ہم نے کب اور کس وقت ٹریول کرنا ہے، کہاں پہ ٹریول کرنا ہے، پیسے کو کس طرح سے سیو کرنا ہے، ڈاکومنٹس کو کیسے سیو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جو ہے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے. کیونکہ آپ ایک پردیس میں ہوتے ہیں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر بھی ٹرکی سے لوگ پاکستان آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان میرا دوسرا گھر ہے. اسی طرح سے ہم سب کا ٹرکی دوسرا گھر ہے، لیکن پہلا گھر تو ہمارا اپنا ہی ملک ہوگا، جو ہماری مدر لینڈ کہلاتا ہے وہی ہمارا پہلا گھر ہے. تو ہم سب کے لیے سپوز میں پاکستانی ہوں تو میرا پہلا گھر پاکستان ہے، دوسرا گھر ٹرکی ہے، اور مجھے پہلے اپنے گھر کے بارے میں سوچنا ہے، اور مجھے ہمیشہ پہلے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے، پاکستانیوں کے بارے میں سوچنا ہے، ٹرکش لوگوں کے بارے میں بعد میں سوچنا ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے یا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ایفرٹ کر سکوں. جو دوسرے ممالک سے آ رہے ہیں، مثلا برما سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، کہیں سے بھی مسلمان بھائی لٹے پٹے آ رہے ہیں، مظالم سے تنگ ہو کر آ رہے ہیں، کسی مجبوری کے ساتھ آ رہے ہیں، تو میں ان کو فیسلیٹیٹ کروں،
میں ان کو کوئی سروس اچھی دے سکوں، کوئی ان کی خدمت اچھی کر سکوں، کہ ان کو بہتر راستے پہ ڈال سکوں کہ وہ آگے غلط راستے پہ ڈل کر ایجنٹوں کے ہاتھوں لٹ نہ جائے۔ تو میرے لیے میرا پہلا گھر پاکستان ہے، ترکی میرا دوسرا گھر ہے، اور یہی ہمیشہ پریورٹی ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں، دیکھیں خواب دیکھنا ہمیشہ سے جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم خواب دیکھیں گے نہیں تو زندگی میں کامیاب کیسے ہوں گے، محنت کیسے کریں گے؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے میں آتے ہیں، خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے آتے ہیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ تو یہ حقیقتیں ہمیں ذہن میں رکھنی، جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ خواب تھوڑے ہوتے ہیں۔ خواب تو بندے کو ساری ساری رات جاگنے پہ مجبور کرتے ہیں، ساری ساری رات پڑھتے رہنے پہ، ریسرچ کرتے رہنے پہ، محنت کرتے رہنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ تو اس لیے خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ تو پلان کریں اور اس کے بعد SWOT انالیسس کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ ٹرکی آئیں۔ اللہ کی رحمت سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ آپ کی زندگی میں کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر، ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیل سے گائیڈ کیا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ اگر آپ ترکی آنے کا پلان بنا رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ پلان بنانا کیسے ہے، تو جیسا کہ آپ کو نہیں پتا، اسی طرح بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ پلان کیسے بنائیں، یا پھر پلان بناتے ہی نہیں، یہ سوچتے ہیں کہ جگاڑ لگا لیں گے۔ تو آپ سے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں، اسی لیے کہ جو جگاڑ لگانے کا سوچتے ہیں یا پھر سوچتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے کچھ کر لیں گے، وہ پلان بنا سکیں اور ان کو پتہ چلے کہ پلان بنانا کیسے ہے۔ تو آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔